بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تھا شاہدائیں بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے سچی کہانیاں حصہ اول۔ اس کے لکھنے والے کا نام ہے شہید استاد مرتضیٰ مطہری۔ اس کا 10واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ شمشیر زبان۔ عباسی دور کا مشہور ہجو گو شاعر علی ابن قیاس معروف ابن الرومی 3 صدی ہجری کے دوران قاسم بن عبید اللہ المعتضد عباسی نامی وزیر کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اسے اپنی شمشیر زبانی اور مخصوص قوت بیان پر ہمیشہ بڑا غرور رہا کرتا تھا۔ قاسم ابن عبید اللہ ابن الرومی کی شمشیر زبانی سے بہت خوفزدہ اور پریشان تھا، لیکن اپنی پریشانی اور ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے برعکس وہ اس کے ساتھ نہایت خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا، اور اس کی زبان کے تیر اور نشتر سے زخم کھانے کے بعد بھی وزیر کے اخلاق اور خوش سلوکی میں معمولی سی کمی نہ آتی تھی، بلکہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور باہم گفت و شنید میں بھی قطعی پرہیز نہ کرتا تھا۔ ایک بار قاسم نے چپکے سے یہ حکم دیا کہ ابن الرومی کی غذا میں زہر ملا دیا جائے، چنانچہ اس کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد ابن الرومی کو حقیقت کا اندازہ ہوگا۔ چنانچہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ قاسم نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ وہیں جہاں تو نے مجھے بھیجا ہے۔ بس میرے والدین کو میرا سلام پہنچا دینا، میں جہنم کے راستے سے نہیں جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے ابن الرومی اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے زہر کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے علاج شروع کر دیا، لیکن اس علاج کا کوئی فائدہ نہ ہوا، اور آخرکار اپنی شمشیر زبان صفت کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ دو ساتھی۔ ہشام ابن الحکم اور عبداللہ بن یزید اباضی کی مخلصانہ دوستی اور عظیم المثال ہمکاری پر کوفے والوں کو بڑا تعجب تھا۔ لوگ ان دونوں آدمیوں کی دوستی کی مثال دیا کرتے تھے۔ دونوں نے مل کر سلائی کے سامان کی ایک دکان کھول لی تھی اور مل جل کر دکان چلا رہے تھے۔ یہ لوگ جب تک زندہ رہے ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف یا جھگڑا نہیں ہوا۔ ان لوگوں کی دوستی کو جس چیز نے عوامی شہرت اور مقبولیت عطا کرنے کے ساتھ ہی تعجب خیز بنا دیا تھا، وہ یہ بات تھی کہ مذہبی عقائد کے اعتبار سے یہ دونوں دوست ایک دوسرے کے بالکل مخالف تھے، اور دونوں اپنے اپنے مذہبی فرقے کے کتب شمار کیے جاتے تھے۔ ان میں سے ہشام مذہب شیعہ امامیہ کے بلند مرتبہ علماء میں شمار کیا جاتا تھا اور امام جعفر صادق کے خاص دوستوں میں سے تھا۔ اہل بیت کی امامت پر اس کا مکمل عقیدہ اور ایمان تھا، لیکن عبداللہ بن یزید علماء عباضیہ میں شمار کیا جاتا تھا۔ جہاں تک مذہبی عقائد کا سوال تھا، یہ دونوں دوست ایک دوسرے کے مخالف محاذ پر کھڑے نظر آتے تھے، لیکن ان لوگوں نے مذہبی تعصب کو زندگی کے دوسرے معاملات سے علیحدہ رکھا تھا اور نہایت متانت اور سنجیدگی کے ساتھ تجارتی کاروبار انجام دیا کرتے تھے۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ ہشام کے اکثر شیعہ دوست اسی دکان پر آ جایا کرتے تھے اور وہ ان لوگوں کو شیعی اصول و مسائل کی تعلیم دیا کرتا تھا، اور عبداللہ اپنے مذہبی عقائد کے خلاف باتیں سن کر قطعی ناراض نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح ہشام کی نگاہوں کے سامنے عبداللہ اپنے ساتھیوں کو عباضی عقائد کی تعلیم دیا کرتا تھا جو شیعی عقائد سے مختلف ہوا کرتے تھے، لیکن ہشام کے چہرے سے ناراضگی نہیں ظاہر ہوا کرتی تھی۔ ایک روز عبداللہ نے اپنے دوست ہشام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم لوگ ایک دوسرے کے مخلص دوست اور
شریک کار ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اپنا داماد بنا لے اور اپنی لڑکی فاطمہ کی شادی میرے ساتھ کر دے۔ ہشام نے عبداللہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے صرف ایک ہی جملہ کہا، فاطمہ مومنہ ہے۔ عبداللہ اپنے دوست کا یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا اور آئندہ کبھی اس موضوع پر گفتگو نہیں کی۔ یہ واقعہ بھی ان دونوں کی دوستی میں خلل نہ پیدا کر سکا اور وہ لوگ پہلے کی طرح مل جل کر تجارتی کاروبار چلاتے رہے۔ صرف موت ہی ایسی چیز تھی جس نے ان دونوں مخلص ساتھیوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا، ورنہ موت سے قبل یہ لوگ ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہوئے اور تمام عمر ایک ساتھ کام کرتے رہے۔ شرابی کی ہدایت۔ عباسی خلیفہ منصور کے حکم سے بیت المال کا دروازہ کھولا گیا اور مسلمانوں کو ان کا حق تسلیم کیا جانے لگا۔ سکرانی نامی ایک شخص بھی اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے بیت المال کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا، لیکن اسے کوئی پہچانتا نہ تھا، اس وجہ سے وہ بیت المال سے اپنا حصہ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ سکرانی کے اجداد میں ایک شخص کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، چنانچہ وہ آزادی اسے میراث میں مل گئی اور لوگ اس کو مولی رسول اللہ یعنی آزاد شدہ رسول مقبول کی حیثیت سے پہچاننے لگے، اور یہ بات سکرانی کے لیے باعث فخر اور افتخار قرار پائی۔ وہ اس شہرت کی وجہ سے خود کو خاندان رسالت سے منسوب کرنے لگا۔ بہرحال بیت المال سے اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے سکرانی کی نگاہیں کسی ایک ایسے شخص کی تلاش کرنے لگی جو اس کام میں اس کی مدد کرے۔ اچانک اس کی نگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام پر پڑی، چنانچہ وہ ان کے قریب گیا اور اپنی حاجت بیان کی۔ امام نے فوراً ہی اس کا حصہ لا کر اسے دے دیا۔ سکرانی کو اس کا حصہ دیتے ہوئے امام نے نہایت شفقت آمیز انداز میں اس پہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، اچھا کام اچھا ہی ہوتا ہے چاہے کسی نے بھی انجام دیا ہو۔ تجھ کو لوگ خاندان رسالت سے وابستہ جانتے ہیں، اس لیے اگر کوئی نیک کام تو انجام دے تو اس کی خوبی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر کام برا ہے چاہے کسی نے بھی انجام دیا ہو، لیکن خاندان رسالت سے تیری وابستگی کی وجہ سے اگر تو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی خرابی اور برائی بڑھ جاتی ہے۔ یہ جملہ ختم ہوتے ہی امام جعفر صادق علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ یہ جملہ سنتے ہی سکرانی کو اندازہ ہو گیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی شراب خوری کے راز سے بخوبی واقف ہیں، اور امام نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کے ساتھ غیر معمولی محبت اور نرمی کا سلوک اس لیے کیا کہ سکرانی کو اس کے عیب کی طرف متوجہ کیا جا سکے۔ بہرحال سکرانی اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوا اور کافی دیر تک اپنے آپ کو لعنت اور ملامت کرتا رہا۔ خلیفہ کا لباس۔ اپنے دور خلافت میں عمر بن عبدالعزیز ایک دن ممبر پر تقریر میں مشغول تھے۔ تقریر کے دوران ممبر کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا کہ وہ اپنے دامن کو بار بار ہوا میں لہرا دیا کرتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجمع میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ بہت حیران ہوئے اور ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے دل ہی میں سوال کرنا شروع کیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تقریر کے دوران خلیفہ اپنے دامن کو بار بار ہوا میں حرکت دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد تقریر ختم ہوئی۔ اپنے گھروں کی طرف جانے سے قبل لوگوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ خلیفہ نے مسلمانوں کے بیت المال کی حفاظت اور اپنے بزرگوں کی فضول خرچیوں اور زیادتیوں کی تلافی کی خاطر اپنے لیے صرف ایک جوڑا کپڑا ہی بنوا رکھا ہے۔ چنانچہ ان کے پاس ایک جوڑا کپڑا کے علاوہ کوئی دوسرا لباس نہیں ہے، اور اس کپڑے کو تھوڑی دیر پہلے ہی دھویا تھا اور مجبوری کی وجہ سے گیلا کپڑا پہن لیا، لہذا تقریر کے دوران بار بار دامن
ہلا کر وہ اپنے گیلے کپڑے کو سکھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پریشان حال نوجوان۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز صبح مسجد میں ادا کی۔ موسم کچھ صاف ہو چکا تھا کہ لوگ اس روشنی میں ایک دوسرے کو بخوبی پہچان سکتے تھے۔ اسی اثنا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ایک ایسے نوجوان پر پڑی جس کی حالت غیر تھی اور اس کی گردن بار بار کبھی دائیں اور کبھی بائیں جانب لڑک جایا کرتی تھی۔ انہوں نے اس نوجوان کو غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ اس کا چہرہ بالکل پیلا پڑ گیا ہے اور آنکھیں اندر کی طرف گھستی چلی جا رہی ہیں اور اس کا جسم بالکل ہی کمزور اور لاغر ہو چکا ہے۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آہستہ حال نوجوان سے پوچھا، کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ، میں حالت یقین میں ہوں۔ ہر یقین کی ایک علامت ہوا کرتی ہے جو اس کی حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے۔ تیرے یقین کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ میرے یقین کی علامت ہی نے تو میرا یہ حال کر رکھا ہے۔ اس علامت کی وجہ سے مجھے رات بھر نیند نہیں آتی اور سارا دن میں عالم تشنگی میں بسر کیا کرتا ہوں۔ مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے دنیا کی تمام رعنائیوں سے منہ موڑ رکھا ہے اور ساری توجہ اپنے پروردگار کی طرف مبذول کر رکھی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عرش پروردگار حساب کی منزل میں کھڑا ہے۔ اسی طرح میں تمام لوگوں کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ نیک لوگ بہشت میں آرام فرما ہیں اور برے لوگ دوزخ کی آگ میں جل رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دوزخ میں بھڑکنے والی آگ کی آواز ابھی ابھی میرے کانوں میں آئی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ وہ بندہ خدا ہے جس کے قلب کو پروردگار عالم نے نور ایمان سے روشن کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنی اس نیک حالت کو برقرار رکھنا۔ اس نوجوان نے رسول مقبول سے درخواست کی، یا رسول اللہ، آپ دعا کریں کہ پروردگار مجھے جہاد میں شرکت کی توفیق اور شہادت کا شرف عطا فرمائے۔ رسول اکرم نے اس کی خواہش کے مطابق بارگاہ عالیہ میں دعا کر دی۔ کچھ ہی دنوں بعد جہاد کا موقع آ گیا۔ اس نوجوان نے نہایت خلوص اور عقیدت کے ساتھ اس میں شرکت کی اور اس جنگ کے دوران شہادت سے ہم آغوش ہونے والوں میں 10واں آدمی کوئی اور نہیں بلکہ وہی نوجوان تھا۔ حبشہ کے مہاجرین۔ شہر مکہ میں ہر سال مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اہل مکہ گوناگوں اذیت اور مصائب کے ذریعے بھی اسلام کے گرویدہ لوگوں کو مسلمان ہونے سے نہ روک سکے۔ ان لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ لوگ اسلام سے روگردانی اختیار کر لیں، مگر انہیں کامیابی نہ مل سکی اور امنڈتے ہوئے سیلاب کی طرح لوگ فوج در فوج اسلام کے دامن میں پناہ لیتے رہے اور بڑی سے بڑی اذیت بھی ان لوگوں کو اسلام سے علیحدہ نہ کر سکی۔ اسلام کی یہ دن دوئی رات چگنی ترقی دن رات ترقی قریش کو بالکل اچھی نہ لگی۔ اسلام کی یہ دن رات ترقی قریش کو بالکل اچھی نہ لگی، بلکہ وہ مذہب اسلام کی غیر معمولی مقبولیت کی وجہ سے اور زیادہ ناراض اور غضبناک رہنے لگے، اور انہوں نے مسلمانوں پر کی جانے والی سختیوں اور اذیتوں میں اور اضافہ کر دیا۔ مسلمانوں کا زندگی بسر کرنا دوبھر تھا، مگر صبر کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے مصائب سے مسلمانوں کو وقتی طور پر محفوظ رکھنے کے لیے ان کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ وہ لوگ مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس وقت حبشہ کا حاکم ایک عادل اور انصاف پسند آدمی ہے۔
لہذا تم لوگ اس کی حکومت میں کچھ دنوں تک نہایت آرام اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہو۔ انشاءاللہ تھوڑے دنوں بعد سبھی مسلمانوں کے لیے حالات سازگار ہو جائیں گے۔ غرض یہ کہ بہت سے مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے اور وہاں نہایت آرام اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔ مکہ میں یہ لوگ اپنے مذہبی فرائض آزادی کے ساتھ نہیں ادا کر سکتے تھے، لیکن حبشہ میں انہیں ہر قسم کی آزادی حاصل تھی اور وہ نہایت آزادی اور اطمینان کے ساتھ اسلامی فرائض انجام دینے لگے۔ کچھ دنوں بعد قبیلہ قریش کو یہ اطلاع ملی کہ مکہ سے ہجرت کرنے والے مسلمان حبشہ میں نہایت آرام اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ کہیں حبشہ میں کوئی اسلامی تنظیم تشکیل نہ پا جائے، لہٰذا ان لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ کوئی ایسی ترکیب نکالی جائے جس کی مدد سے تمام مسلمان دوبارہ مکہ واپس آ جائیں اور انہیں پھر مصائب اور پریشانیوں کا شکار بنا لیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ان لوگوں نے 2 سمجھدار اور چالاک آدمیوں کو منتخب کیا اور ان کے ہمراہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے دربار کے لوگوں کے لیے بے شمار قیمتی تحفے بھی روانہ کر دیے تاکہ وہ لوگ حبشہ جا کر بادشاہ اور اس کے درباریوں سے اس سلسلے میں گفتگو کریں۔ چلتے وقت ان دونوں کو ہدایت کر دی گئی کہ حبشہ پہنچ کر پہلے ان با اثر درباری افسران سے ملاقات کریں جن کی بات نجاشی بادشاہ کے اوپر اثر کر سکے۔ افسروں کو تحفہ دینے کے بعد ان سے کہیں کہ ہمارے کچھ نادان اور ناتجربہ کار نوجوان اپنے دین سے علیحدہ ہو گئے ہیں اور ان لوگوں نے تمہارا مذہب بھی قبول نہیں کیا اور اپنے وطن سے بھاگ کر تمہارے ملک میں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ ہماری قوم کے بزرگوں نے ہمیں آپ لوگوں کی خدمت میں بھیجا ہے کہ ہم آپ سے یہ درخواست کریں کہ ان نوجوانوں کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں تاکہ وہ دوبارہ ہماری قوم میں شامل ہو جائیں۔ لہٰذا آپ لوگوں سے التماس ہے کہ جب ہم لوگ بادشاہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کریں تو آپ لوگ ہمارے خیال کی تائید کیجیے گا۔ غرض یہ کہ قریش کے یہ دونوں چالاک اور سمجھدار لوگ وہاں پہنچ گئے اور دربار کے با اثر افسروں سے ملاقات کی اور ان کی خدمت میں قیمتی تحفہ پیش کرنے کے بعد اپنا معروضہ پیش کیا۔ سب لوگوں نے یہ وعدہ کر لیا کہ وہ بادشاہ کے سامنے ان کے بیان کی تائید کریں گے۔ اس کے بعد ایک دن یہ لوگ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں داخل ہوئے۔ عمدہ اور نفیس قسم کے تحفے پیش کرنے کے بعد ان لوگوں نے بادشاہ کے سامنے اپنی حاجت بیان کر دی۔ بات تو پہلے ہی طے کی جا چکی تھی، چنانچہ شاہی دربار کے سبھی اعلیٰ افسروں نے قریش کے نمائندوں کی حمایت شروع کر دی اور سب نے متفقہ طور پر بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ ان مسلمانوں کے اخراج کا حکم جلد از جلد صادر کر دینا چاہیے تاکہ وہ لوگ فوراً مکہ واپس چلے جائیں۔ لیکن نجاشی اپنے دربار کے لوگوں کی رائے سے قطعی متفق نہ ہوا اور کہنے لگا، کچھ لوگوں نے اپنا وطن چھوڑ کر ہمارے ملک میں پناہ لی ہے، یہ قطعی مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں معاملات کی تحقیق کے بغیر ان لوگوں کی ناموجودگی میں ان کے خلاف حکم صادر کر دوں کہ ہمارے ملک سے فوراً باہر نکل جائیں۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو دربار میں پیش کیا جائے تاکہ میں ان کی بات بھی سنوں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کروں کہ کیا کرنا چاہیے۔ بادشاہ نجاشی کا آخری جملہ سنتے ہی قریش کے نمائندوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور ان کے دل کی دھڑکن بھی کافی تیز ہو گئی۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو بادشاہ کے سامنے بیان دینے کا موقع ملے۔ چنانچہ ان لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ چاہے مسلمانوں کو واپس نہ کیا جائے لیکن انہیں دربار تک پہنچنے کا موقع نہ دیا جائے، کیونکہ اس نئے مذہب میں جو کچھ بھی خوبی ہے وہ سخن اور کلام کی وجہ سے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے نکلنے والے مخصوص کلمات ہی کی وجہ سے لوگ اس مذہب کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ محمد کا کہنا ہے
خدا کی طرف سے میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، کیا ان کی سحر آمیز باتوں میں جاذبیت پوشیدہ نہیں ہے؟ اب کون جانتا ہے کہ کیا ہوگا؟ بہت ممکن ہے کہ وہ دربار میں آ کر وہی باتیں کہنے لگے جو انہوں نے محمد سے سنی ہے، اور انہیں زبانی یاد دی ہے، اور ان کی باتیں شاہی دربار پر بھی اسی طرح اثر کر جائیں جیسے مکہ والوں پر اثر انداز ہوتی رہی ہیں۔ لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ بات ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ غرض یہ کہ بادشاہ نے حکم صادر کر دیا کہ حبشہ میں پناہ لینے والے نوجوانوں کو وقت معینہ پر دربار میں پیش کر دیا جائے۔ مسلمانوں کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ قریش کے نمائندے حبشہ کے اعلیٰ درباری افسروں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ان نمائندوں کا حبشہ آنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ غرض یہ کہ وہ لوگ کافی پریشان تھے اور بار بار یہی سوچ رہے تھے کہ اگر یہ لوگ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں حبشہ سے باہر نکال دیا جائے گا اور ہم پھر مکہ واپس لوٹنے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ ایک روز شاہی دربار کا ایک سپاہی ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا اور بادشاہ نجاشی کا حکم ان کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں کو فلاں تاریخ کو شاہی دربار میں حاضر ہونا ہے۔ بادشاہ کا یہ حکم ان کے لیے اہم خطرے کی علامت بن گیا۔ وہ سوچنے لگے کہ ہمیں مکہ جا کر دوبارہ انہی مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کیا کہ بادشاہ کے دربار میں کیا بیان دیا جائے۔ سب لوگوں نے متفقہ طور پر یہی خیال ظاہر کیا کہ بادشاہ کے دربار میں حقیقت کے علاوہ اور کوئی بات نہ کہی جائے، یعنی پہلے دور جاہلیت کے حالات پر روشنی ڈالی جائے، پھر اس کے بعد اسلام کی حقانیت اور اس کے احکام اور دعوت اسلامی میں موجود روحانی جاذبیت کا تذکرہ کیا جائے، اور خلاف واقعہ نہ کوئی بات کہی جائے اور نہ ہی کسی حق بات کو پوشیدہ رکھا جائے۔ بہرحال اس فیصلے اور ارادے کے ساتھ یہ لوگ بادشاہ کے دربار میں داخل ہوئے۔ چونکہ ایک نئے مذہب کی تحقیق کا معاملہ درپیش تھا، لہذا نجاشی بادشاہ نے اپنے ملک کے سرکاری مذہب مسیحی کے نامور علماء کو بھی دربار میں بلا رکھا تھا۔ ان عیسائی علماء کے سامنے کتاب مقدس رکھی ہوئی تھی۔ دربار کے اعلیٰ افسران بھی اپنی اپنی جگہ تشریف فرما تھے۔ شاہی شان و شوکت کے درمیان بلند مرتبہ عیسائی علماء کی موجودگی نے دربار کی شان و شوکت کو دوبالا کر رکھا تھا۔ خود بادشاہ نجاشی صدر مجلس کی جگہ پر جلوہ افروز تھا اور دوسرے تمام لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ دربار کی غیر معمولی شان و شوکت ہر دیکھنے والے کو شرم سے اپنی گردن جھکانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اسلام پر خالص اعتقاد اور مکمل ایمان نے مسلمانوں کو ایک مخصوص وقار، متانت اور سنجیدگی عطا کر رکھی تھی، چنانچہ وہ کسی احساس کمتری کا شکار نہ ہوئے اور نہایت اطمینان، سکون اور وقار کے ساتھ اس باعظمت مجلس میں داخل ہو گئے۔ جعفر ابن ابی طالب سب سے آگے تھے اور سارے مسلمان ان کے پیچھے یکھی بات دی گئے دربار میں داخل ہوتے گئے۔ یہ لوگ دربار میں داخل ہوتے وقت اپنے چہرے اور نقل و حرکت سے ایسا تاثر پیش کر رہے تھے گویا دربار کی ظاہری سجاوٹ اور غیر معمولی شان و شوکت سے وہ قطعی مرعوب نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے دربار میں داخل ہوتے وقت شاہی دربار کے ان آداب اور طرز انکساری کو بھی اختیار نہیں کیا جس کے تحت دربار میں داخل ہونے والا ہر شخص اپنی انکساری کے اظہار کے لیے دربار کی زمین کو بوسہ دیا کرتا ہے۔ یہ لوگ نہایت سادگی کے ساتھ دربار کے اندر تشریف لے گئے اور اسلامی طرز ملاقات کو مد نظر رکھتے ہوئے بادشاہ کو سلام کیا۔ مسلمانوں کی حرکت کو شاہی دربار کی توہین کا نام دیتے ہوئے لوگوں نے
مسلمانوں کی حرکت کو شاہی دربار کی توہین کا نام دیتے ہوئے لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہمارا دین جس کی خاطر ہم لوگوں نے اس جگہ پناہ لی ہے ہمیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ خدائے وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی غیر خدا کے سامنے خاکساری کا اظہار کیا جائے۔ غرض یہ کہ مسلمانوں کے اس جواب سے شاہی دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر ان کا رعب طاری ہو گیا اور مسلمانوں کی عجیب اور غریب شخصیت اور غیر معمولی عظمت اور بزرگی کے سامنے شاہی دربار کی ظاہری شان اور شوکت اور تمام آرائش و زیبائش ماند پڑ گئی۔ بہرحال خود بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، آخر تم لوگوں کا یہ کون سا نیا مذہب ہے جو ہمارے دین اور تمہارے سابق دین سے بھی زیادہ اچھا اور بالکل علیحدہ ہے؟ حبشہ میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے بڑے بھائی جعفر ابن ابی طالب مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے اور یہ طے ہوا تھا کہ شاہی دربار میں کیے جانے والے سوالوں کا جواب وہی دیں گے۔ جعفر نے بادشاہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، دراصل ہم لوگ نادانی اور جہالت کے عالم میں زندگی بسر کر رہے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، فاحش حرکتیں کیا کرتے تھے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے اور ہمارے معاشرے کے طاقتور لوگ کمزور اور پسماندہ لوگوں کو نگلتے جا رہے تھے۔ ہمارے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند عالم نے ہمارے درمیان ایک پیغمبر بھیج دیا جس کی پاک دامنی اور نسبی پاکیزگی کے بارے میں ہم لوگوں کو ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ اس پیغمبر خدا نے ہم لوگوں کو توحید کی طرف دعوت اور ایک خدا کی عبادت کا درس دیا اور بتوں، پتھروں اور لکڑیوں کی پرستش سے منع کیا۔ اس نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا اور لوگوں کی امانت ادا کرنے اور پڑوسیوں کے ساتھ خوش اخلاقی کا درس دیا۔ اس نے ہم مسلمانوں کو لوگوں کا احترام کرنے کا سلیقہ سکھایا۔ اس پیغمبر نے ہم لوگوں کو دروغ گوئی، پاک دامن خواتین پر اتہام لگانے اور یتیم کا مال کھانے سے روکا۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ عبادت پروردگار میں کسی کو شریک نہ کرو۔ اللہ کے پیغمبر نے ہی ہمیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کی تعلیم دی تھی۔ چنانچہ ہم سب لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رسالت کی گواہی بھی دی اور ان اسلامی احکام اور اس کی گراں قدر تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا جن کا ذکر ابھی میں نے کیا۔ لیکن ہماری قوم نے ہم لوگوں کے اسلام قبول کرنے پر اعتراض کیا اور ہمارے اوپر طرح طرح کے مصائب ڈھانے لگے تاکہ ہم لوگ اس الہی مذہب کو چھوڑ کر پھر اپنے سابقہ مذہب کی طرف لوٹ جائیں، جو گوناگوں خرابیوں کے مجموعے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے دوبارہ بت پرستی اور دیگر ذلیل حرکتوں کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ہم لوگوں کے اس انکار پر قوم والوں نے ہم پر کی جانے والی سختیوں اور اذیتوں میں غیر معمولی اضافہ کیا، جس سے تنگ آ کر ہم لوگوں نے اپنا وطن چھوڑ کر آپ کے ملک میں پناہ لی تاکہ پرسکون زندگی بسر کرنے کا موقع مل جائے۔ جعفر ابن ابی طالب نے ابھی اپنا آخری جملہ پورا ہی کیا تھا کہ نجاشی نے کہا، وہ کلمات جس کو تمہارے پیغمبر وحی الہی کہتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوتے ہیں، کیا تمہیں اس کا کوئی حصہ یاد ہے؟ جعفر ابن ابی طالب: جی ہاں۔ بادشاہ نجاشی: اچھا تو کچھ سناؤ۔ جعفر نے دربار کے ماحول پر اڑتی ہوئی نگاہ ڈالی اور پورا دربار عیسائی مذہب کے ماننے والوں سے بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ خود بھی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور صدر مجلس میں بیٹھے ہوئے بزرگ پادریوں کے سامنے کتاب مقدس انجیل کھلی ہوئی رکھی تھی، غرض یہ کہ پورے ماحول پر عیسائیت چھائی ہوئی تھی۔ چنانچہ مصلحت وقت کا خیال رکھتے ہوئے
انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی اور اس سورہ مبارکہ کی ان آیتوں کو نہایت اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ پڑھنے لگے جو عیسیٰ اور مریم اور یحییٰ و زکریا سے مربوط ہے۔ جعفر کے مخصوص انداز تلاوت قرآن نے شاہی دربار کو غیر معمولی طور پر متاثر کر رکھا تھا۔ وہ ان آیات کی تلاوت کے ذریعے حضرت عیسیٰ اور جناب مریم کے سلسلے میں قرآن مجید کے صحیح اور معتدل منطق کو عیسائیوں کے سامنے بیان کر دینا چاہتے تھے اور انہیں یہ سمجھا دینا چاہتے تھے کہ قرآن مجید عیسیٰ و مریم کو انتہائی مقدس تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے بھی انہیں الہی حدود سے دور رکھتا ہے۔ ان آیات کی تلاوت کے ساتھ ہی محفل کا رنگ بدل گیا اور سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ نجاشی کہنے لگا، خدا کی قسم، حضرت عیسیٰ نے جن حقائق کا تذکرہ کیا تھا وہ یہی ہیں اور حضرت عیسیٰ کے کلام اور ان قرآنی آیات کی بنیاد ایک ہے۔ پھر بادشاہ نجاشی نمائندگان قریش سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، تم لوگ سیدھے اپنے ملک واپس چلے جاؤ، جو تحفہ وغیرہ ساتھ لائے تھے اسے بھی واپس لے کے جانا۔ کچھ ہی دنوں بعد نجاشی نے مذہب اسلام قبول کر لیا۔ اس نے 9ویں ہجری میں وفات پائی اور رسول مقبول نے دور ہی سے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔